معراج کا سبق، بہت بڑا سبق، ماں باپ کے فرما بردار بنو، ماں باپ کی دعا لو بد دعا نہ لو۔ معراج کا سبق، بلندیاں چاہتے ہو تو غلام محمد بنو، عزتیں چاہتے ہو تو غلام محمد بنو، سرفرازیاں چاہتے ہو تو غلام نبی بنو۔ وہ پرواز، وہ بلندیاں کہ جبریل بھی بس ہو گئے کہ نہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر آگے کیا ہوا اللہ ہی جانے کیا ہوا۔ ہاں پھر عرش سمٹ گیا، پھر پردے اٹھ گئے، پھر کان کان قاب قوسین او ادنا، ایک تو نا والنجم میں، یہ تو جبریل مراد، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری میں قاب قوسین او ادنا، اپنے اللہ کا قرب اتنا ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا کہ لفظ قرب بھی اس قرب کو بتانے کے لیے قاصر ہو گیا۔ اگر دنیا کے انسان یہ عزتیں بلندیاں چاہتے ہیں تو آؤ آؤ آؤ، معراج کا واقعہ سبق دے رہا ہے، غلام محمد بن جاؤ، غلام رسول بن جاؤ۔ فوج والے کو اپنی وردی پہ ناز ہوتا ہے اور ہر پھول سے اگلے پھول کی تمنا رکھتا ہے، ہر پولیس والا اگلے پھول کی تمنا رکھتا ہے کہ مرتبہ بڑھ جائے گا۔ میرے نبی کی ہر سنت میرے جسم کا پھول ہے، میرے نبی کی ہر سنت میرے گھر کی زینت، میرے دفتر کی زینت، میری تجارت کی زینت، میری زراعت کی زینت، میرے خلوت و جلوت کی زینت، ہر سنت ایک پھول ہے جو سج کے آتا ہے، وہ مجھے بھی سجاتا ہے۔ ہر نبی کا طریقہ ایک چمک تھا، ایک دمک تھا، ایک مہک تھا، گلاب ہے، پنکھڑی ہے، چنبیلی ہے یا نرگس ہے یا کیا ہے جو مجھے بھی مہکائے گا، آپ کو بھی مہکائے گا، بلندیاں تک بھی پہنچائے گا اور اللہ کا بھی مقرب بنائے گا اور کائنات اور انسانیت رخ بھی اسلام کی طرف ہو جائے گا۔ میرے نبی کی ہر سنت جسم سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، بول سے متعلق ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، تول سے ہو، ترازو سے ہو، حکومت سے ہو، منبر سے ہو، محراب سے ہو، تلوار سے ہو، جنگ سے ہو، امن سے ہو، مسجد سے ہو، محراب سے ہو، میدان سے ہو، بازار سے ہو، کھیتی سے ہو، شادی سے متعلق ہو، اولاد سے ہو، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، دوست سے، اجنبی سے، بیگانہ سے، اپنے سے، پرائے سے، کوئی تو گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی زندگی کی طرف سے روشنیاں نہ پڑ رہی ہوں اور سورج نہ جگمگا رہے ہوں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میرا نبی وہ راستہ دے کر گیا ہے جس میں رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے۔ معراج قصہ پڑھ لینا کتاب میں سارا لکھا ہوا ہے، بہت سی کتابوں میں لکھا۔ معراج کا سبق سنا دیتا ہوں۔ بلندیوں کی طلب ہے تو غلام محمد بنو، بلندیوں کی طلب ہے تو اللہ کے بندے بنو، بعبدہ، بلندیوں کی طلب ہے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے آگے آنسو بہایا کرو۔ دن میں کیوں نہیں لے گیا؟ رات کو کیوں لے گیا؟ دن میں لے جانے میں کوئی حرج ہے؟ دوپہر میں لے جاتا، اشراق کے وقت لے جاتا، ظہر میں لے جاتا، رات کو کیوں لے گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے لے گیا ہے کہ جس نے بھی اللہ سے تعلق کو بنایا راتوں کو اٹھ کے ہی بنایا ہے۔ جس کی رات کا کچھ حصہ مسلح کا نہیں ہے اس کو بتا دو کہ وہ مردہ دل کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو رات کا کچھ حصہ اللہ کو دے۔ گھر کی موٹر خراب ہو جائے، بیوی کہتی ہے موٹر خراب ہوگی جلدی ٹھیک کرواؤ نہیں تو سارے گھر کا پانی ختم ہو جائے گا، برتن کیسے دھلیں گے، سالن کیسے پکے گا، کپڑے کیسے دھلیں گے، نہائیں گے کیسے، کمرے کیسے صاف ہوں گے، جلدی کرو جلدی کرو۔ ان کا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، پورا دن لگ جائے گا، کا بازار سے نہیں لے کر آؤ، یہ لگاؤ، یہ ٹھیک ہونے بھیجو۔ پانی کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ گھر کے پانی ایک منٹ کی کمی بھی آئے تو گھر گندا۔ یہ میرا وجود ہے، اس کا بھی ایک چشمہ ہے، اس کو بھی ایک پانی ہے جو دھوتا ہے، پر وہ فیصل آباد کے نل کا پانی نہیں ہے، میری اپنی آنکھوں کا پانی ہے، میری آنکھوں کا چشمہ ہے۔ جیسے کھارا پانی ہوتا ہے اس کے نہانے سے آدمی نہیں دھلتا، میٹھے پانی سے دھلتا ہے۔ جیسے فیصل آباد کا لیس دار پانی ہے، اس سے نہ کپڑا دھلے نہ جسم دھلے،
صاف میٹھا پانی کپڑے دھوتا ہے، جسم دھوتا ہے، ہر آنسو سے روح نہیں دھلتی، ہر آنسو من کو نہیں دھوتا۔ آنسو تو غصے میں بھی نکلتا ہے، انتقام پر بھی نکلتا ہے، اور دنیا کے نقصان پر بھی نکلتا ہے، اور کسی کے مرنے پر بھی نکلتا ہے، اور آدمی خوشی سے بھی روتا ہے اور غم سے بھی روتا ہے، انتقام کی آگ میں بھی روتا ہے، بچہ کھلونے کے ٹوٹنے پر بھی روتا ہے، اور بھوک پر بھی روتا ہے، اور درد پر بھی روتا ہے۔ یہ سارا کھاری پانی ہے، اس سے میرا من اجلا نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، لاؤ لاؤ، گہرا بور کرو، گہرا نیچے جاؤ، نیچے فیصل آباد کا اوپر کا پانی گندا ہے، نیچے بور کرو، 500 فٹ نیچے جاؤ، میٹھا پانی نکلے گا۔ یہ کھارے پانی ہیں، یہ بھی نکلیں گے، یہ نہ نکلیں تو بھی گزارا نہیں ہے، لیکن میٹھا پانی لاؤ۔ وہ کون سا پانی ہے؟ جو رات کی تنہائی میں، اللہ کی محبت میں، یا گناہوں کو یاد کر کے، یا جنت کے شوق میں، یا دوزخ کے خوف میں، یا مالک الملک کی محبت میں، جب وہ چشمہ ابلتا ہے اور نل کھلتا ہے اور پانی نکلتا ہے، یہ ایسا زوردار پانی ہے کہ اس کا ایک قطرہ مجھے بالٹی نہیں چاہیے، مجھے کٹورا نہیں چاہیے، مجھے گلاس نہیں چاہیے، اس میں سے ایک قطرہ بھی ٹپک گیا تو میری روح کے 100 سال کے دھبے بھی دھل جائیں گے، گناہ بھی گزر جائیں گے۔ یہ چشمہ چالو کرو۔ گھر کا پانی بند، سب نے شور مچایا۔ کبھی سوچا ہے کہ اپنے آنگن میں تو مدتوں سے موٹر بند پڑی ہے، اپنے من کا پانی تو مدتوں سے خشک ہوا پڑا ہے، گند ہی گند ہے، اسے کب دھوو گے؟ کب ہوش آئے گا؟ کب دن چڑھے گا؟ اندھیری رات کے مسافر بن کے مرنا چاہتے ہو؟ بے منزل کوئی راہی نہیں راہ اپناتا، بے نشاں کوئی قافلہ نہیں چلتا۔ بھائیو، صرف دنیا دنیا اور دنیا، یہ بے نشاں قافلہ ہے، یہ بے منزل کا راہی ہے، یہ دیوار سے سر ٹکرائے گا، یہ سائے کی طلب میں مرنے والا ہے۔ آخرت کو ساتھ جوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، نہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے دنیا چھوڑ دینا، اور اسے غلام محمد بن کے استعمال کرو، اسے اللہ کا بندہ بن کے استعمال کرو۔ اپنے دل کے آنگن کو دھو، اللہ اس کے رسول کی محبت کے آنسوؤں کے ساتھ۔ ابن عباس کے روتے روتے آنکھیں چلی گئیں۔ ایک حکیم نے کہا علاج تو کرتا ہوں، رونا چھوڑ دو، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہ وہ آنکھ کیا ہے جو روئے نہیں، مجھے رونے دو۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، جو دنیا میں میرے لیے روئے گا، میں قیامت کے دن اسے خود ہنساؤں گا۔ ہمیشہ کی مسکراہٹیں لینا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں کچھ آنسوؤں کے موتی اللہ کو دو، کچھ اپنے آنسوؤں سے شمع فروزاں کرو۔ دل کے اندھیرے سورج کی روشنی سے اور ان برقی قمقموں سے نہیں دور ہوتے۔ دل کے اندھیروں کے لیے ایمان کی شمع چاہیے، ان میں آنسوؤں کا تیل چاہیے، اور اس میں تقوی کی لو چاہیے۔ ہاں، تب جا کر وہ چراغ جلتے ہیں اور روشنیاں ہوتی ہیں اور سینے چمکتے ہیں اور دنیا کو منزل ملتی ہے۔ معراج صرف قصہ نہیں ہے، سبق ہے، سبق، کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، سبق۔ بلندیوں کے طلبگاروں، میں بلندی چاہتا ہوں، یہ طلب بیکار نہیں ہے، میں ذلت سے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت سے رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے اللہ کے پاس ہے، وہ دے گا تو ملے گی۔ معراج کا واقعہ بتا رہا ہے، عزت چاہیے تو اللہ کے بندے بنو، نبی کے غلام بنو، تو اس جہان کی عزتیں باندی بن کر تمہارے در دولت پر آ کر حاضری دیں گی، دم بھریں گی۔ تمہارے بھائیو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ سے صلح کرو۔ یہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے پیغام ہے۔ 10 برس کی مشقتوں کے بعد طائف کے پتھر کھا کر جب اللہ سے گلہ کیا نا، یا اللہ، اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے ضرور کرتا ہوں۔
الیک اشک ضعف قوتی وقلت حیل، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے پتھر مار مار مجھے لوہ لوہان کر دیا۔ میرے مولا میرے گلے تجھ سے، بس یہ ایسی درد بھری فریاد تھی کہ طائف سے مکے پہنچنا تھا کہ جبریل حاضر کہ آسمان سج چکے ہیں اور آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے انتظار میں ہے۔ بلندیاں چاہتے ہو تو اللہ رسول کی راہ کی ذلتیں سہنا پڑیں گی ہم کو، تب جا کر بلندیوں کے راستے کھلیں گے۔ گھنگرو بھی چھن کے، جام بھی کھن کھنائے اور ترازو بھی ٹیڑے ہو جائیں اور عدالتیں بھی ظلم و ستم سے بھر جائیں اور نوجوان آوارہ ہو جائیں اور عورتیں بے حیا ہو جائیں اور حاکم ظالم ہو جائے اور افسر بددیانت ہو جائے، تو پھر رات کیسے کٹے گی، دن کیسے چڑھے گا؟ لہذا آؤ بھائی ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں، چھوڑ دو سب کو، چھوڑ دو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آؤ ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں، اس کے محبوب کے طرز کو اپنائیں۔ یہ سیکھنے سے آئے گا، یہ تبلیغ کا سفر، یہ اللہ کی راہوں کا پھرنا، یہ دولت، اس خزانے تک مجھے آپ کو پہنچائے گا۔ پھرو پھرو دیوانے بن کر، مجنوں بن کر، اللہ کی راہوں کا سفر اللہ کا تعلق دے گا، محبوب کا تعلق دے گا۔ پچھلی پر توبہ کرو، اگلی پر تعلق بناؤ۔ تو سارے بھائی توبہ تو کر لو، کرتے ہو نا سارے توبہ؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، ہر قسم کے ظلم و ستم سے توبہ، تو انشاءاللہ اللہ راہیں دکھائے گا اور اللہ کی راہوں میں پھرو گے، تبلیغ میں جاؤ، یہ بڑا خوبصورت حسین کام ہے، امت کو دکھوں سے نکالنے والا ہے۔ نکلو نکلو، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے در کھول دے گا۔ سنت انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا ربنا یا مالکنا یا ربنا یا خالقنا یا ربنا یا غایت رغبتنا یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ زمین آسمان کے مالک اللہ، کل کائنات، عرش فرش لوح قلم کرسی اولین آخرین کے خالق مالک رازق اللہ، ہم تیرے حقیر فقیر بندے سخت گرمی میں، دھوپ میں، پسینہ پسینہ تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں میرے مولا۔ اس امت پر یا اللہ اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت پر اپنی نظر کرم فرما دے، اس امت کو ہم معاف کر دے یا اللہ، ان کی سزا کا فیصلہ واپس لے لے میرے مولا، ان کے دکھ درد کے فیصلے واپس لے لے میرے مولا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم کے فیصلے، اپنے فضل و احسان کے فیصلے، اپنی مدد اور نصرت کے فیصلوں کو اتار دے میرے مولا۔ یہ مہینہ تیرے محبوب کی یا اللہ معراج کی یاد دلاتا ہے، تو نے اسے بلندیوں سے نوازا، اپنے دیدار سے نوازا، پھر تو نے اس کے ساتھیوں کو یا اللہ دنیا بھی مسخر کر کے دی، آخرت کی مسخر کر کے دی، انہیں دنیا کی معراج بھی دی، انہیں آخرت کی معراج بھی دی۔ ہم اسی امت کا آخری حصہ ہیں میرے مولا، ہمارا دین بھی گیا، ہماری دنیا بھی گئی، دنیا بھی ذلت اور آخرت بھی یا اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، یہ فقیر، یہ حقیر، یہ مسکین، یہ محتاج، خوف زدہ، ٹھکرائے، دھتکارے، چاروں طرف سے ذلتوں پستیوں میں گھرے ہوئے
آخری سہارا سمجھ کر ہم تیرے در پر آئے ہیں میرے مولا، تیرے آگے فریاد کرتے ہیں میرے آقا، ہماری فریاد بغیر استحقاق پہ قبول فرما، ہمارا کوئی حق نہیں، ہم تیرے مجرم ہیں، تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو روکتا رہا ہم تیری حدوں کو توڑتے چلے گئے۔ میرے رب جس جس چیز سے تو نے روکا اس امت نے ہر وہ کام کر کے دکھا دیا، جن جن چیزوں کو تو نے کہا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے دکھا دیا۔ اے میرے رب اب ہمارے پاس کوئی ہیلا وسیلہ نہیں، ہم تیرے سامنے تیرے محبوب کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس کے آنسو، طائف کا خون، احد کے ٹوٹے ہوئے دانت، اور اس کی راتوں کی آہیں، اور اس کی راتوں کی دعائیں، اور اس کا راتوں کا تڑپنا، اور اس کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اور اس کا چارپائی پہ بے قرار ہو کے کروٹیں بدلنا، بھوک کی شدت میں امت امت پکارنا۔ یا اللہ یا اللہ تو نے پہلوں کو بہت نوازا، وہ اس قابل تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، میرے مولا تو نے ہمیں پکڑا، ہم اسی قابل تھے، اس سے بھی زیادہ کے حقدار تھے۔ میرے مولا ابھی تو ذلت ہے، آگ اور خون کی بارش ہے، تو ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے، تو ہمیں بندر سور بنا دیتا تو ہم اس کے حقدار بن چکے تھے۔ میرے مولا میرے آقا ہمارے آخری پناہ تو ہے یا اللہ، آخری پناہ تو ہے یا اللہ، ہمیں اب دھکا نہ دے، ہم نا امیدیوں کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مولا ٹوٹی کشتی کے مسافر نا امید ہی ہوتے ہیں، پھٹے بادبان یا اللہ سہارے توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جب نا خدا بھی بھاگ چکے ہوں، اور جب کشتی موجوں کے رحم و کرم پر ہو، اور جب اس کا تختہ اکھڑ چکا ہو، تو ساحل پہ کوئی نہیں پہنچا سکتا تیری قدرت کے سوا۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے فرعون کی گود میں موسیٰ کو بچانے والے اللہ، اے آگ کے ڈھیر پہ خلیل کو بچانے والے اللہ، اے مکڑی کے جالے سے خلیل اپنے حبیب کو بچانے والے اللہ، اے اندھیر کنویں میں یوسف کو بچانے والے اللہ، اے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندگی دینے والے اللہ، اے سمندر پھاڑ کے بنو اسرائیل کو نکالنے والے اللہ، اے تیرے فقیر بندے تجھے منانے کے لیے منت کر رہے ہیں یا اللہ، ہماری سزا کا فیصلہ واپس لے لے۔ عرب بھی ذبح ہو رہے ہیں، عجم بھی ذبح ہو رہے ہیں، بچے بھی ذبح ہو رہے ہیں، بڑے بھی ذبح ہو رہے ہیں، گھروں سے بھی دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بازاروں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ یا اللہ تجھے نہ ماننے والے ہمیں تانے دیتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے، ہمیں یہ تانے کھا گئے میرے مولا، ہمارے سینے شق ہو گئے میرے مولا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بچے کے جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ضد کر کر پھر صرف ہچکیوں پہ رہ جاتا ہے، ہمارے بھی لفظ ختم ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سرد آہیں ہیں اور سینے کو چیر دینے والی ہچکیاں ہیں میرے مولا۔ عرب و عجم ذبح ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذبح ہوتے چلے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا، مہربانی کر دے یا اللہ۔ ہمیں نہ کسی پر امید ہے، نہ کسی سے گلہ ہے، نہ کسی کی آس ہے، نہ کسی سے کوئی فریاد ہے، تیرے آگے ہی تو رو رہے ہیں یا اللہ، تیرے ہی آگے تو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں میرے مولا، تیرے ہی آگے تو ضد کرتے ہیں، بچہ اماں ہی کے تو آگے روتا ہے یا اللہ، بچہ ماں کا ہی تو دامن پکڑتا ہے میرے مولا، اسے ہی جھنجھوڑتا ہے یا اللہ، ہم بھی تیرے ہی پاؤں پڑ رہے ہیں میرے مولا، ہم بھی تیرے ہی آگے لوٹ پوٹ ہے رہے ہیں میرے مولا، سزا کا فیصلہ واپس لے لے، آج کا باطل ہم پہ ہنس رہا ہے یا اللہ، ہمارے مذاق اڑائے جا رہا ہے، تیرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یا اللہ یہ امت خود تیرے دین سے باغی ہو چکی ہے یا اللہ، تو کچھ کر دے میرے مولا، کر دے میرے مولا، سب کے ہاتھوں سے باغ ڈور نکل چکی ہے، تو آ جا یا اللہ، تو آ جا میرے مولا، تو آ جا میرے مولا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا، تیرے آنے سے ہی کام بنے گا۔ آج کے ہاتھی لوہے کے ہیں یا اللہ، وہ تو گوشت پوست کے ہاتھی تھے، ابابیلوں سے تو نے انہیں قیمہ بنا دیا، آج کے ابرہا
میرے مولا لوہے کے ہاتھیوں پر ہیں، انہیں اپنے ہاتھیوں پہ بڑا ناز ہے، ہمیں تیرے اوپر ناز ہے، پر ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس کے طفیل ہم کوئی تیرے در پر آ کر کسی دعویٰ کو کر سکتے، دعویٰ تو عمل کر کے بھی نہیں ہو سکتا یا اللہ۔ ہمارے پاس تو ہیں ہی کالی راتیں اور کالے دن، تاریک جوانیاں، تاریک بڑھاپے، ہماری عورتیں بھی نافرمان، ہمارے مرد بھی نافرمان، ہمارا تاجر بھی باغی، ہمارا حاکم بھی باغی، ہمارا قاضی بھی باغی، ہمارا وکیل بھی باغی، ہمارا فقیر بھی باغی، ہمارا مالدار بھی باغی، ہمارے نوجوان بھی باغی ہیں، ہمارے بوڑھے بھی باغی ہیں۔ ہم کیا کریں یا اللہ؟ جن عملوں پہ تو فیصلے کرتے ان عملوں کی منڈیاں ہی بند ہو گئی ہیں یا اللہ۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہیں میرے مولا۔ آج تو شیطان کے چیلوں کے بازار کھلے ہوئے ہیں اللہ، ننگے ناچ، زنا کی دعوت، گھنگروں کی چھن چھن، سارے گھر بازار۔ میرے رب کانٹے ہی کانٹے بکھر جائیں تو دامن کب تک بچے گا یا اللہ؟ کیچڑی کیچڑ ہو میرے مولا تو قدم ڈگمگانے سے کب تک بچے گا میرے مولا؟ اے قدرتوں کے مالک اللہ، اے شہنشاہ اعظم اللہ، اے خالق حقیقی اللہ، اے مالک حقیقی اللہ، اے حکمران حقیقی اللہ، اے شہنشاہ کل اللہ، اے مشکل کشا اللہ، اے فریاد سننے والے اللہ، اے درد مندوں کی پکار سننے والے اللہ، اے ہر چاہے کو پورا کرنے والے اللہ، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے اللہ، اپنی قدرت دکھا۔ عمل کی دنیا تو ختم ہو گئی، تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے، ایک ظالم بادشاہ نے بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا کر اپنے محل میں شامل کر لیا تھا۔ بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو اس کی جھونپڑی مٹ چکی تھی، وہ اپنے کھنڈروں پہ بیٹھ کر روئی تھی اور اس نے کہا تھا میرے مولا میں تو چلی گئی تھی، تو موجود تھا، تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس بڑھیا کی فریاد پر تو نے اس بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اے میرے رب ہم تو برباد ہو گئے، تو موجود ہے یا اللہ۔ تیرا دین بدنام ہو رہا، تیرے محبوب کی امت بدنام ہو رہی میرے مولا، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے، دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے۔ آجا آجا حفیظ بن کے آجا، وکیل بن کے آجا، رقیب بن کے آجا، شہید بن کے آجا، آجا میرے رب آجا۔ ہماری اکھیاں تک رہی ہیں، ہماری اکھیاں تک رہی ہیں تجھے، ہماری اکھیاں تک رہی ہیں تجھے، تو آجا اپنے لشکروں سمیت آجا، اپنی رحمتوں سمیت آجا۔ یا ربنا یا مالکنا کفا بک شہیدا، کفا بک رقیبا، کفا بک نصیرا، کفا بک ولیا، کفا بک رقیبا، کفا بک شہیدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔